انسانوں کی ابتدا کس سے ہوئی؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اسی لیے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی قوی دلیل سے ثابت ہے۔ مثلاً دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح ماضی کی طرف چلتے چلتے اس کمی کی انتہا ایک ذات قرار پائے گی، اور وہ ذات حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یا یوں کہیے کہ قبیلوں کی کثیر تعداد ایک شخص پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر ان کی انتہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ یوں ہی بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا اختتام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات پر ہوگا۔ اب اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام کنبوں قبیلوں کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، جس کا نام تمام آسمانی کتابوں میں آدم علیہ السلام ہے۔ اور یہ تو ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص پیدائش کے موجود طریقے سے پیدا ہوا، یعنی ماں باپ سے پیدا ہوا، کیونکہ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے، اور پھر جسے باپ مانا وہ خود کہاں سے آیا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش کے بغیر ماں باپ کے ہوگی، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین وہ اس طریقے سے ہٹ کر پیدا ہوا، اور وہ طریق قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، جو انسان کی رہائش یعنی دنیا کا بنیادی جز ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہوا کہ جب ایک انسان یوں وجود میں آ گیا تو دوسرا ایسا وجود چاہیے جس سے نسل انسانی چل سکے، تو دوسرے کو بھی پیدا کیا گیا، لیکن دوسرے کو پہلے کی طرح مٹی سے بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کی بجائے ایک شخص انسانی موجود تھا، اسی کے وجود سے پیدا فرما دیا۔ کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نوع موجود ہو چکی تھی، چنانچہ دوسرا وجود پہلے وجود سے کچھ کم تر اور عام انسانی وجود سے بلند تر طریقے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے آرام کے دوران نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ چونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرد و عورت والے باہمی ملاپ سے پیدا نہیں ہوئیں، اسی لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، تو ہم جنس کی محبت دل میں پیدا ہوئی۔ مخاطب کر کے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، عورت۔ فرمایا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا، آپ علیہ السلام کی تسکین کی خاطر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے مانوس ہو گئے۔ یہ وہ معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو کچھ لوگوں نے بندروں والا طریقہ نکالا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، تو یہ پرلے درجے کی نامعقول بات ہے۔ یہاں ہم سنجیدگی سے چند سوالات سامنے رکھتے ہیں، آپ ان پر غور کر لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان بندر ہی سے بنا ہے تو کئی ہزار سالوں سے کوئی جدید بندر انسان کیوں نہ بن سکا، اور آج ساری دنیا پوری کوشش کر کے کسی بندر کو انسان کیوں نہ بنا سکی؟ نیز بندروں سے انسانی شکل بننے کا سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ کس نے یہ بنتے دیکھا تھا؟ کون اس کا راوی ہے؟ کس پرانی کتاب سے یہ بات مطالعہ میں آئی ہے؟ نیز یہ سلسلہ شروع کب ہوا اور کب سے بندوں پر پابندی لگ گئی کہ جناب آئندہ آپ میں کوئی انسان بننے کی جرات نہ کرے؟
نیز بندر سے انسان بنا تو دم کا کیا بنا تھا؟ کیا انسان بنتے ہی دم جڑ گئی تھی، یا کچھ عرصے بعد کاٹی گئی، یا گھسٹ گھسٹ کر ختم ہو گئی؟ اور بہرحال جو کچھ بھی ہوا، کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ دم والے انسان پائے جاتے تھے؟ الغرض بندروں والی بات بندر ہی کر سکتا ہے۔ حیرت یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس بات کا شور مچایا ہوا ہے، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں، اس کی کوئی کڑی سلامت نہیں، اس کی کوئی تاریخ نہیں، بس خیالی مکروزے قائم کر کے اچھے بھلے انسان کو بندر سے جا ملایا۔ بھائیو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔